کئی سالوں کی نمازیں اور روزے قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی سالوں کی نمازیں اور روزے ادا کر لیں، یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ؟ جتنے سالوں کی نمازیں ہیں اتنے سالوں کی نمازیں پڑھیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ یہ نیت کریں۔ ظہر جب پڑھیں تو آپ کہیں میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی۔ جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز، کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے، نہیں آ رہی نا، وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے، تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمے میں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں، اندازہ ہی ہوگا، یقین تو نہیں ہو سکتا، کتنی سال کی فجر ہے۔ بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں ظہر زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کم رکھیں فجر زیادہ رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جمعے کتنے آئے ہیں یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا، اس کا یقین نہیں ہو سکتا، تو اندازے سے کر لیں اور جتنی جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کاٹتے جائیں۔ بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے، حافظے پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے حافظے پر اعتماد نہ کریں، ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے، جس اسپیڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو بھائی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو، ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت، اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آ گئی تو وصیت کر کے جاؤ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے نا۔ اب ایک دن میں 5 نمازیں فرض بھی پڑھنی ہے پھر قضا بھی پڑھنی ہے تو اور بھی تو کام کرنے ہیں نا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اولو العزم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 5 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں دین پر آئے، گورنمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے۔ 50 سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں عالم بھی بنے، وہ حافظ بھی بنے، اور میرا خیال ہے کتنے 40-50 سال کی قضائے عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی۔ ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، ایسا ٹائم کو مینج کیا انہوں نے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال شارٹ ہیں ایسے لوگ، تو آپ ایسے نہ بنیں، اتنا ہی کر لیں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی۔ پھر قضاء عمری پڑھنے کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، فجر کے وقت میں ظہر کی پڑھ سکتے ہو، ظہر کے وقت میں فجر کی پڑھ سکتے ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت جو سورج نکلتے ہوئے، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضا، فجر اور عصر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے مگر قضاء عمری پڑھ سکتے ہو۔ وطر بھی پڑھنے پڑیں گے، احناف کے ہاں وطر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس پہ دلائل کیا ہے یہ کیونکہ آج کل کلپ ایسے آ رہے ہیں کوئی واجب کچھ نہیں ہوتا اور یہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی آ رہے ہیں کلپ مارکیٹ میں، تو وہ نہیں، فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں، بس فرائض پڑھیں گے، فرائض پڑھیں اور وطر پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور فرائض میں یہ آسانی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی بول لینا چلے گا۔ فرض کی تیسری رکعت میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنے کی بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو فجر یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی، وطر میں تیسری رکعت میں پڑھنا پڑے گا، فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں چاہے آپ مختصر قرات کر لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ بھی، اور اس سے نماز آپ کی مختصر ہو جائے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ واسق شاہ صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال، کوئی عورت انتقال کر جاتی ہے اور اس کے ذمے نمازیں رہتی ہیں جن کا پتہ نہ ہو کہ کتنی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ورثہ کو؟ یہ آج کل بہت ورثہ اس میں پریشان ہوتے ہیں جی، کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ ساری زندگی کی نمازیں بیٹھ کے گنتے ہیں، پھر اس کا فدیہ بھی لاکھوں میں بنتا ہے۔ جی، تو اصولی طور پر تو جو جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ
والدین نے اگر وصیت نہیں کی اولاد پر فدیہ واجب نہیں ہے, لیکن اولاد اگر وہ نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو. یہ اصولی جواب ہے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وراثت کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے. یعنی ضائع تو نہیں, یعنی صدقہ کرنا پڑتا ہے. اور اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں کی, والدین کی نمازوں کا فدیہ نہیں دیا, تو ہم پر کہیں قیامت کے دن سوال نہ ہو. چاہے مفتی ان کو 100 دفعہ بھی بتائے نا کہ آپ سے سوال نہیں ہو, لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی والدین کو قبر میں ٹھکائی ہو رہی ہے اور ہم سے, یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی کہ بے مروتی ہے, تو وہ مجبور ہوتے ہیں. اس لیے میں جب یہ اس کا ایک جواب دیتا ہوں تو وہ جواب یہ دیتا ہوں کہ بھائی اصولی طور پر تو نمازوں کا جو فدیہ ہے نا وہ بھی احتیاطاً واجب کیا ہے فقہا نے. تو جب والدین نے وصیت نہیں کی تو آپ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. صحیح, کچھ بھی واجب نہیں ہے. لہذا آپ اپنی مرضی سے جتنا احسال و ثواب کے لیے صدقات و خیرات کر دیں. اب اولاد کا وراثت میں حق ہے جو شریعت ان کو دینا چاہتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو اگر ایک بڑی رقم فدیے میں جا رہی ہے تو ایک مشورتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ فدیے کی فکر نہ کریں, بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, کیونکہ یہ ویسے ہی خلاف قیاس ہے, اصول سے ہٹ کر ہے. ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور جتنا حسب توفیق اللہ صدقات و خیرات کی توفیق دے دے اصال ثواب کے لیے وہ کرتے رہیں ان کے لیے, اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہیں. تو اس لیے اس میں زیادہ جو آج کل لوگ اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں, بڑی بڑی رقمیں ان کی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ نمازوں کا حساب لگانے بیٹھتے ہیں, تو اصل تو ان کے ذمہ واجب تھی, انہوں نے نہیں کیا تو وہ گناہ اپنے ذمہ لے کر گئے ہیں. اب اس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. تلافی اب یہی ہے کہ توبہ استغفار, وہ تو قیامت تک آپ کرتے رہیں ان کے لیے. اس لیے فدیے میں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کے لیے توبہ استغفار کریں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اور حسب توفیق جو اصال ثواب آپ کے لیے صدقات و خیرات کے ذریعے ممکن ہو وہ کر دیں, اور اس فکر میں اب نہ پڑیں. بہت بہت شکریہ. اچھا بھائی جلدی سے ان کا جو اصل سوال تو رہ گیا, وضو کا طریقہ. یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے, لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا اس سے لوگ وضو نہیں کرتے. نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے, اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا, تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ. وضو میں جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے, چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا لحاظ, یعنی تھوک اور ناک وغیرہ کپڑوں میں بدن پہ لگ جائے تو پاک ہوتے ہیں, نہ پاک ہوتے ہیں. اگر نماز پڑھنے بلی اگر پاؤں چاٹنا شروع کر دے تو پاک رہے گا, بلی کا جھوٹا پاک ہے. تو کیا ہوا, وضو کا جو طریقہ ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عجیب, نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں ہے. تو قلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا, بہت زور سے بھی بند نہ کریں, اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے, بس آرام سے بند کر دیا.